اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کبھی حرف تڑپتا ہے، کبھی الفاظ دہکتے ہیں، کبھی اشک بہتا ہے، کبھی دل دھڑکتے ہیں، کبھی سچائی لہو مانگتی ہے، کبھی حق پرچم لہراتا ہے، اور کبھی ایک چراغ اندھیرے سے ٹکرا کر جلتا ہے۔ آج ہم جس چراغ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی روشنی نہیں، رہنمائی ہے، وہ شعلہ نہیں، شعور ہے، وہ کوئی معمولی مشغول نہیں بلکہ دین کی بقا کا آفتاب ہے، اور وہ چراغ ہے امام حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی پیدائش سے لے کر شہادت تک یہ داستان ایک ایسے عظیم انسان کی جنہوں نے حق کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ تھے، فاطمہ زہرا کے نور نظر تھے اور علی مرتضیٰ کے فرزند۔ آئے جانتے ہیں امام حسن کی حیات مقدس کو، پیدائش سے لے کر میدان کربلا تک، پیدائش اور بچپن۔ 5 شعبان 4 ہجری کی روشنی کی صبح مدینے کی فضاؤں میں خوشبو بکھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خوشیاں کی بہار آئی۔ بی بی فاطمہ کے آنگن میں ایک ننھا سا چاند لطع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان میں اذان دی، گود میں اٹھایا اور فرمایا، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ وہی حسین جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چومتے تھے، کبھی گود پر اٹھاتے اور فرماتے، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی زندگی۔ 6 سال کے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصالہ ہو گیا۔ یوں ننھے حسین سے نانا کا سایہ اٹھ گیا، لیکن ماں فاطمہ اور بابا علی کی آغوش میں تربیت جاری رہی۔ وقت گزرتا گیا، حسین نوجوان ہوئے، علم، عالم، شجاعت اور زہد کا پیکر بنے۔ اپنے بابا علی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، صفی، جمیل اور نہروان میں شجاعت کی جوہر دکھائی۔ صلح امام حسن اور زہیر کا ظہور۔ پھر وقت آیا جب بھائی امام حسن نے امت کی بھلائی کے لیے خلافت حضرت معاویہ کو سونپ دی۔ امام حسین نے بھی اس کو معاویہ کے پاسداری کی، لیکن وقت بدلا۔ جب 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوئے تو امام حسین کے دروازے پر پیغام آیا، یزید کی بیعت کرو۔ حسین نے 2 ٹوک انکار کیے، یزید جیسا شخص خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ مدینے سے مکہ پر کربلا کا سفر۔ یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور 27 رجب کو مکہ پہنچے۔ یہاں 4 ماہ اقامہ کے بعد اہل کوفہ کے خطوط آئے، آئے حسین، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ امام نے حضرت مصعب بن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا، لیکن وہ شہادت کر دیے گئے۔ تب بھی حسین کے نہیں۔ 8 ذی ہجری 60 ہجری کو حج کو عمرے میں بدل دیا اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ کربلا، آزمائش کا دن۔ 2 محرم 61 ہجری امام حسین اور ان کے قافلے نے کربلا کی زمین پر خیمے گاڑ دیے۔ یزید کا لشکر آ پہنچا، پانی بند کر دیا گیا، ننھے بچے پیاس سے بلبلانے لگے،
خیموں میں سناٹا اور خشکی چھا گئی، لیکن امام حسین کے چہرے پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ رب کی حضور سجدے میں تھے، صبر اور رضا کے پیکر۔ عاشوراء شہادت کا دن پھر آیا۔ 10 محرم 61 ہجری کی صبح یعنی یوم عاشوراء، امام نے اپنی ساتھیوں کو کہا، رات کا اندھیرا ہے، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ دشمن مجھے چاہتا ہے نہ کہ تمہیں، لیکن کوئی نہ گیا۔ ایک ایک کر کے سب جاں نثار قربانی ہو گئے۔ علی اکبر، قاسم، عباس، حق کے 6 معاون کا علی اصغر بھی تیکر نشاں بن گیا، اور آخر میں امام حسین تنہا گئے۔ آخری لمحہ غموں سے چور، بھوکے پیاسے، پھر بھی لبوں پر تسبیح، آنکھوں میں نور، دل میں یقین، شملائن آگے بڑھے اور نواسے رسول کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ زمین تھر تھرا اٹھی، آسمان رو پڑا، کربلا قربانی کا ابیاس نشاں بن گئی۔ بعد از شہادت خواتین اور بچوں کو قید کر کے کوفہ کو دمشق لے جا گیا۔ حسین کا سر مبارک نیزے پر چڑھا دیا گیا، لیکن آواز اب بھی آ رہی تھی، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا، میں نے ظلم کے آگے سر نہ جھکایا۔ امام حسین کا پیغام آج بھی کربلا صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ حق کے لیے لڑا، ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاؤ، چاہے تمہیں پاس صرف سچ ہو اور ساتھی کم ہو۔ اختتام۔ حضرت امام حسین کی قربانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر حق پر ہو، بھلے تنہا بھی ہو، تب بھی جھکو نہ، کیونکہ حسین آج بھی زندہ ہے، ہر حق پرستی کے دل میں، ہر حیات پسندی کی روح میں۔ کہ چراغ وہی ہوتا ہے جو جل کر روشنی دے، کہ چراغ وہی ہوتا ہے جو جل کر روشنی دے، کہ امام وہی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے جاگے، کہ شہادت وہی ہوتی ہے جو مر کر بھی زندہ ہو، اور دین وہی ہوتا ہے جو حسین سے لوح سے لکھا جائے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اے اللہ ہمیں امام حسین کی روشنی سے منور کر، ہمارے دلوں میں سچائی اور ہمیں اعمال میں وفاداری فرما، اور ہمارے سجدوں میں صدقائے پیدا فرما، ہمیں دین کی بقا کے لیے چراغ حسین سے جلنے والا حوصلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔